اور اس وقت وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تعریف کرنی چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہم پاکستانی جانے والوں کے بارے میں تعریف کرنے میں بہت کنجوس ہیں۔ ہم آنے والوں کا تو بہت استقبال کرتے ہیں، جانے والوں کی تعریف اس انداز سے نہیں ہوتی جس طرح ان کا حق ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس پروجیکٹ کے حوالے سے میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جس سے صرف یہاں کی جو مکین ہیں، یہاں کی جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، صرف وہ مستفید نہیں ہو رہے، یہ سارا علاقہ مستفید ہو رہا ہے، اور اس سارے علاقے کے لیے یہ بہت کارآمد پروجیکٹ ہے۔ یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ پاکستان کا مستقبل دھرنے، احتجاج، محاذ آرائی نہیں ہے، دیواریں کھڑے کرنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل روڈز بنانا ہے، انٹرچینج بنانا ہے، ترقی کے راستے کھولنا ہے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے، اور میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ تمام جوائنٹ وینچر کے جو پارٹنرز ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے کی، اور کے لیے نہیں، میں ابھی راستے میں بات کر رہا تھا، اس کا فائدہ دور دور تک جائے گا۔ اس انٹرچینج کی ریچ بڑی دور تک جائے گی۔ یہ صرف علاقوں کو نہیں ملاتے، اس قسم کے انٹرچینج دلوں کو ملاتے ہیں، مختلف قومیتوں کو ملاتے ہیں، علاقوں کو ملاتے ہیں، صوبوں کو ملاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی راستے، روڈز، ڈیمز، انٹرچینج، پل بنیں گے، اس ملک کے عوام کی بہتری ہوگی، اس ملک کے مستقبل زیادہ محفوظ ہوگا۔ آپ نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور مجھے اس پہ بھی بہت خوشی ہے کہ یہ ایک سیلف فائنینسنگ پروجیکٹ ہے۔ آپ نے حکومت پر سے توقع رکھ کے دیکھ لیا کہ سالہ سالہ بیٹھے رہے، حکومت کے پاس شاید فنڈز ہی نہیں تھے، اور فنڈز تھے بھی تو حکومتی پروجیکٹس کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے۔ مگر جب آپ نے یہ ٹھان لی کہ ہم نے یہ انٹرچینج بنانا ہے، اور یہ ساری چیز اپنے ہاتھوں میں لی، اس کی ذمہ داری، تو آپ دیکھیں کہ 7 مہینے یا 8 مہینے کی قلیل مدت میں ایک بہت بڑا منصوبہ 65 کروڑ میں آپ کے سامنے ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بہت اچھی مثال ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جنرل صاحبان کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد صرف ایک بات کہوں گا کہ پاکستان بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ بہت ساری مشکلات کا عام آدمی کو احساس نہیں ہے، بلکہ جو بہت اوپر پوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہے۔ ویسے تو پاکستان گزشتہ 70 سال ہی مشکلات کا شکار رہا ہے، مگر شاید جو آج مسائل ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں تھے۔ ان کا مقابلہ اللہ کی ذات پر اندھا اعتماد اور ایمان، اس سے توقع، اور اس کے بعد عملی طور پر جدوجہد ہے۔ ہم نے قوم کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لے کے جانا ہے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو تقسیم کا شکار ہوں، جو داخلی خلفشار کا شکار ہوں۔ کسی ملک نے بھی جنہیں ترقی کی ہے، اس کے فیصلے چوکوں اور چوراہوں پہ نہیں ہوئے، اس کی عدالتوں میں ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر ہوئے ہیں۔ سو جو ایک غلط روش چل پڑی ہے، ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ جب تک خاموش پاکستانی نہیں بولے گا، اس وقت تک یہ جو ایک خلفشار ہے، ایک تقسیم ہے، ایک انتشار ہے،
یہ جاری رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں آج پاکستان میں اچھا کام، صحیح کام کرنا مشکل ہے، غلط کام کرنا آسان ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. آج پاکستان میں حلال اور حرام کی تمیز تقریباً ختم ہو گئی ہے. آج جائز اور ناجائز میں تقسیم ختم ہو گئی ہے. تو یہ باتیں صرف تقریروں سے نہیں جائیں گی، یہ صرف دھرنوں سے یا احتجاج سے نہیں جائیں گے. اس میں ہر ایک کا جب تک عمل دخل نہیں ہوگا، ہم آواز سے آواز نہیں ملائیں گے. میرا اب بھی یقین ہی نہیں، ایمان ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود اس مملکت خداداد پاکستان میں اچھے لوگوں کی اکثریت ہے، بہت بڑی اکثریت ہے. مگر اچھے لوگ خاموش نہ ہوں، اچھے لوگ بولیں. حکم تو یہ ہے کہ اگر ظلم یا ناانصافی دیکھو یا سنو تو زور بازو سے اسے روکو. اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے برے کو برا اور اچھے کو اچھا کہو. اور اگر یہی بھی ممکن نہ ہو تو دل میں ہی برائی کو برائی کہو. مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں، آپ نے اونچی زبان سے جہاں جہاں کسی کی اللہ تعالیٰ نے طاقت کی توفیق دی ہے، ہم اچھے کو اچھا کہیں اور برے کو برا کہیں. یہ ایمان کی بھی بنیاد ہے. اور یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ حاصل کیا گیا، یہ آپ سے توقع رکھتا ہے. یہ جو سچ اس ملک میں دھندلا سا گیا ہے، یہ جو کرپشن کی بات ہر کوئی کرتا ہے پر عمل نہیں کرتا. اور میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو، اس ملک میں کرپشن کو صاف کرنے میں کوئی سیریس نہیں ہے. اب بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے مگر یہ حقیقت ہے. یہ ایک صرف نعرہ ہے اور اس نعرے میں عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے سچ کو دھندلا نہ ہونے دیں. حرام اور حلال میں تمیز اور فرق واضح کریں، اچھے اور برے میں فرق واضح کریں. جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو میں یقین کرتا ہوں کہ اس ملک میں اور بہتری آئے گی، اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. یہاں ترقی ہوگی، یہاں لوگوں کے دلوں کے درمیان دیواریں نہیں کھڑی کی جائیں گی. یہاں لوگوں کو ملانے کے لیے پل، انٹرچینج اور روڈز بنیں گے. اور وہ صرف پریکٹیکلی نہیں، عملی طور پہ نہیں جس طرح آج ہم کر رہے ہیں. ہمیں دلوں میں بھی انٹرچینج بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں تلخی، محاذرائی، گالم گلوچ، یہ اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تشدد پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ساری باتیں رہیں گی، لفاظی رہے گی. عملی طور پر آپ اس ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے. مگر بطور مسلمان اور اس کے بعد بطور پاکستانی یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو. جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے دل کے اندر ہو، میرے خمیر کے اندر ہو، میرے ضمیر کے اندر ہو. یہ نہیں کہ میرے پیچھے، میرے دائیں اور بائیں کرپشن کا بازار گرم ہو اور میں آپ کو یا کسی اور کو کرپشن کے خلاف لیکچر دے رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری اپنی جائیداد یا میرے خاندان کی جائیداد یا دائیں اور بائیں غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہو اور میں قبضہ گروپوں کے خلاف، میں ان کو تو کچھ نہ کہوں، قبضہ گروپوں کے خلاف میں واز کرتا پھروں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری جب بھی زبان کھلے اس میں جھوٹ اور تلخی نکلے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے روزمرہ زندگی میں مٹھاس لے کے آئیں، شیرین انداز سے گفتگو کریں، لوگوں کو اچھے انداز سے ملیں. یہ قول و فعل کا تضاد صرف انسانوں کو نہیں، قوموں کو بھی لے بیٹھتا ہے. قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. قول و فعل کا تضاد شاید عوام سے تو چھپا رہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا. بالآخر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتے ہیں.
ہم سب گناہگار لوگ ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، ہم سب گناہگار ہیں، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں سیدھا راستہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندانوں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملک اپنے پاکستان کو، جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم زبانی کلامی پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، عملی طور پر ہمارے لسٹ آف پرائرٹیز میں سب سے آخر میں ہے۔ اگر آخر نہ ہوتا تو آج اس ملک کا حلیہ ہم نے اس طرح نہ بگاڑا ہوتا، مگر اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس علاقے اور اس ملک کے گلی کوچوں پہ برستی ہے۔ میں ابھی جنرل رضا صاحب کو کہہ رہا تھا کہ کل میں 3 دنوں سے متواتر جب میں نے بارش دیکھی تو میں نے پیغام بھیجا کہ یہ خود بھی نہ بھیگیں اور باقی مدعوین کو بھی بارش میں نہ پھگوائیں، تو کچھ چند دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ تو جنرل صاحب کی طرف سے آیا کہ وہ سب تیاری ہو چکی ہے، ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، انشاءاللہ کل بہتری ہوگی۔ تو ایسی دعا جنرل رضا صاحب نے کی کہ ایسی بہتری ہوئی کہ مکمل طور پر آج ہر طرف سورج اور روشنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک مثال ہے کہ جب وہ چاہتا ہے بارش دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے آپ کی سہولت کے لیے ایسا موسم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنا اپنا جتنا بھی محدود ایک سوچ ہے، جتنا عمل ہے، جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے 2 ایشوز مجھے کہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کروں گا سی ڈی اے سے، ایک تو شاید پنجاب حکومت سے، دوسرا سی ڈی اے سے۔ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے، میرے متعلقہ ہوتا تو میں آج ہی اعلان کر کے جاتا، مگر چونکہ دوسرے محکموں کے بارے میں ہے تو انشاءاللہ میں اس کو ٹیک اپ کروں گا۔ یہ بھی حقوق العباد ہے، کسی کو پانی، پینے کا پانی، وسیلہ انسان بننے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، راستہ مل جائے، یہ ہم نہیں سمجھتے، کسی کو راستہ دکھانا بہت بڑا ثواب ہے، راستہ بنانا تو اس سے بڑا ثواب ہے، اور کروڑوں لگانا یہ حقوق العباد ہے بہت بڑا۔ تو جنرل صاحب آپ اور آپ کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں بھی اس نیک کام میں صرف شرکت کی حد تک تھوڑا سا ثواب کمانے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو، آپ کے جو جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہیں، یہاں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ اور ترقی دے، یہ علاقہ اور ترقی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر مقام پہ آپ کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ شاہد نثار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سول تعاون سے پاکستان میں ہر شعبے میں بہتری آئی۔ انہوں نے کہا کہ رابطے جتنے مضبوط ہوں گے، ملک کا مستقبل اتنا محفوظ ہوگا۔